صلوا علیہ وآلہ 12 سال اذان دینے پر جنت واجب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو 12 سال اذان دے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور اذان دینے کی وجہ سے ہر روز 60 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہر بار اقامت کی وجہ سے 30 نیکیاں۔ ائمہ اور مؤذنین کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: امام ضامن ہے اور مؤذن ایماندار۔ اے اللہ، تو اماموں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما اور مؤذن کی بھول چوک معاف فرما۔ 3 قسم کے لوگ مشق کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ترجمہ: 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشق کے ٹیلوں پر ہوں گے، جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رشک کریں گے۔ ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو، اور دوسرا وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں، تیسرا وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اور مارے خوف کے وہ گوز مارتا جاتا ہے، وہ اور اس حد تک بھاگتا چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے، تاکہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ وہ تمام باتیں جو اس کو یاد نہ تھیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے۔ توحید کی گواہی دینے والا جہنم سے بری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، علی الفطرۃ، فطرت پر ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرج من النار، جہنم سے آزاد ہو گیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ وہ ایک چرواہا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو اس کی طرح کلمات کہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ اذان دینے کی کتنی کثرت کے ساتھ فضائل ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر مجھے حج، عمرہ اور جہاد کی اتنی زیادہ پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقول ہے، اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی، اور میں رات کے نفلی قیام کی اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر تگ و دو نہ کرتا۔ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اس پر میں نے کہا، آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا، حالانکہ ہم اذان کہنے پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اے عمر، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذنی غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گی۔ سنو عمر، جب لوگوں کا گوشت پوست جہنم پر حرام ہے، ان میں مؤذن ہے۔ جب اذان کی آواز آئے تو انسان خاموش ہو جائے، اذان کی کلمات کے جواب دے، اذان کے بعد دعا پڑھے اور نماز کی تیاری کرے۔ اذان کے جواب میں کون سے کلمات پڑھے جائیں گے؟ حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب مؤذن نے اذان دی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کلمات کہے جو مؤذن نے کہے، حتیٰ کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب
میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، پھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ اس کے بعد وہی کلمات دہرائے جو مؤذن نے کہے، پھر فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مؤذن کی اذان کا جواب دو جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، وہ جنت کی ایک منزل ہے، تمام مخلوق الہیہ میں سے ایک ایسی شخص کو ملے گی، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت اور روز قیامت حلال ہو گئی۔ اذان کے بعد مسنون دعا۔ ترجمہ اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم رہنے والی نماز کے پروردگار، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلہ سے سرفراز فرما اور شفاعت کے لیے مقام محمود پر جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے عطا فرما۔ حدیث میں ایک اور دعا کا بھی ذکر آیا ہے، اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان سن کر درج ذیل دعا پڑھنے کی فضیلت۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ جس نے کہا جب وہ مؤذن کو سنے، ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کو رب ماننے پر، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اذان کا جواب بھی دیں اور مذکورہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں اور اذان کا ادب کیا کریں۔ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو جس کام میں مصروف ہوں اسے چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیں۔ اذان کا ادب و احترام کریں، بسا اوقات ہی عمل انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا